فوز عمری لله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، یہ مجلسیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ ہم عالم اسلام کو بتا سکیں کہ یہ غم فقط کسی فرقے سے خاص، کسی مسلک سے خاص، کسی دین سے خاص نہیں ہے. ہم یہ دنیا کو بتا سکیں، فقط عالم اسلام کو نہیں، دنیا کو بتا سکیں کہ جو حسین ابن علی کا ساتھ دے سکتا ہے اور آنا چاہتا ہے وہ اس بزم میں آ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ مجلسیں امتیاز پیدا کرتی ہیں کہ کون حسین کے ساتھ ہے اور کون یزید کے ساتھ ہے. شاعر نے کیا خوب کہا کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. مجلسیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اگر آپ حسین والے ہیں تو آ جائیے. یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شیعہ افراد آ سکتے ہیں، غیر شیعہ نہیں آ سکتے، مسلمان آ سکتے ہیں، غیر مسلم نہیں آ سکتے. یہ حسین ابن علی کا ذکر ہے، یہاں پر سب آ سکتے ہیں. اگر محبت ہے تو ہر شخص آ سکتا ہے. بس گرامی، میں آپ کی خدمت میں جس عنوان کو لے کر آیا ہوں، اس عنوان پہ گفتگو کرنا مقصود ہے. لیکن اس عنوان سے پہلے چونکہ آپ کا ذوق ہے کہ اشعار کو سنتے ہیں، تو اس خاطر میں نظر کر دوں کہ دیکھیے کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو علی کی امامت کا قائل ہے اور ایک طبقہ علی سے ہٹ کر امامت کا قائل ہے. تو علی والوں کے اندر کیا اثر پیدا ہوتا ہے؟ ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار تاروں پہ مسکرا کے چلتے ہیں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر. بھائی آپ نے آگ کا ماتم دیکھا ہے؟ ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر
بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے ڈرتے ہیں. ذکر مرتضی چھیڑا کیا برا کیا میں نے, ذکر مرتضی چھیڑا کیا برا کیا میں نے, آپ اس طرح سے پہلو کس لیے بدلتے ہیں؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. حضرت گرامی, امامت اور ولایت کے عنوان سے گفتگو کا یہ تیسرا مرحلہ ہے, اور میں نے آپ کے سامنے کل ایک آیت کی تلاوت مزید کی تھی, لیکن اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی تھی. آج اس کے اوپر گفتگو بھی کروں گا, امامت کا عنوان سمجھاؤں گا, اور پھر انشاءاللہ 6 محرم سے ہم ولایت کے عنوان پر آ جائیں گے. امامت اور ولایت ہمارا عنوان ہے. دیکھیے, قرآن کہہ رہا ہے, اچھا یہ عہدہ ہمارا کریٹ کرتا نہیں ہے, ہمارا بنایا ہوا منصب نہیں ہے. نبوت اللہ کا دیا ہوا منصب ہے, امامت اللہ کا دیا ہوا منصب ہے. ایک اور بات عرض کر دوں, خلافت بھی اللہ کا دیا ہوا منصب ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا تھا حضرت آدم کے بارے میں ملائکہ سے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو خلافت عہدہ الہی ہے, امامت بھی عہدہ الہی ہے. میں انشاءاللہ اس پہ مفصل گفتگو کروں گا, لیکن آگے چل کر ابھی سن لیجئے امامت کی آیت. یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس کے اوپر میں نے بات کی. آج میں اس آیت پہ بات کروں گا, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں بند کر کے رکھا. سورہ یاسین کی مشہور و معروف آیت ہے, آیت کا نشان ہے 12واں, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر بند کر کے رکھا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 آیتیں ہو گئی نا امام مبین سے متعلق یا امام سے متعلق. ایک اور آیت سنتے جائیے گا. میں قبلہ سے التماس کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. زور امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. قبلہ یہاں, قبلہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر بند کر دیا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, سورہ انبیاء کی آیت میں نے پہلے دوسرے دن پڑھی. ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے, تو اب جس کا جیسا امام ہوگا ویسا وہ اپنے امام کے ساتھ محشور ہو جائے گا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات قرآن کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں بند کر دیا. خلافت, تو میں عرض کیا کر رہا تھا, توجہ دوبارہ سے جاری کیجیے گا. میں عرض کر رہا تھا خلافت بھی عہدہ الہی ہے, امامت بھی عہدہ الہی ہے. ٹھیک ہے, کیا دلیل ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. سورہ بقرہ میں پروردگار کہہ رہا ہے ملائکہ سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. حضرت آدم کے بارے میں کہہ رہا ہے, اور ملائکہ پلٹ کے کہہ رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا, ویسفک الدماء, اور خون بہائے گا, ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں, ہمیں خلیفہ بنا. تو ملائکہ کے زوم میں توجہ رکھیے گا, ملائکہ کے زوم میں اور ملائکہ کی سمجھ میں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زیادہ عبادت کرتا ہے. ملائکہ کے زوم میں اور ملائکہ کی سمجھ کے مطابق خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زیادہ عبادت کرتا ہے. اور پروردگار کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم کو ہم نے تمام نام تعلیم دے دیے. اور اللہ کے نزدیک معیار خلافت علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر کسی کی عبادت ہو اور کسی کے پاس علم ہو تو معیار خلافت علم ہوگا.
عبادت نہیں ہوگی. ایک بات تو طے ہو گئی. تو اب میں عرض آپ کی خدمت میں کیا کر رہا ہوں, عہدہ نبوت اللہ کا عہدہ, عہدہ خلافت اللہ کا عہدہ, اور عہدہ امامت بھی اللہ کا عہدہ. اسی سورہ بقرہ میں پروردگار نے کہا, میں کل پوری ڈیٹیل سے اس بات کو ذکر کروں گا کہ حضرت ابراہیم کو امامت کس طرح سے ملی, کیا ہو. ابھی فقط تذکر کی حد تک میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا و امتحانات کیا. حضرت ابراہیم کو کچھ امتحانات دینے پڑے. کیا دینے پڑے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. حضرت ابراہیم کو کچھ امتحانات دینے پڑے. فَأَتَمَّهُنَّ 100% کامیاب ہوئے. اتمہن سیکھا ہے یعنی تمام کر دیا, اس میں بہترین کامیابی حاصل کی. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ کہنے لگا ابراہیم, اے حضرت ابراہیم, ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا. نبوت اللہ کا عہدہ, خلافت اللہ کا عہدہ, امامت اللہ کا عہدہ. بھائی آپ بحث کرتے رہیے کہ خلافت ان کا حق تھی اور امامت ان کا حق تھی. نہیں بھائی, خلافت بھی علی کا حق تھا, امامت بھی علی کا حق تھا. توجہ ہے, عہدہ الہی ہے. اچھا, اب ایک اور جہد سے میں امامت کو سمجھاتا ہوں. آج مجھے جس عنوان پہ تھوڑا سا بڑھ کے گفتگو کرنی ہے نا, وہ امام مہدی کے عنوان پہ گفتگو کرنی ہے, لیکن اس کے لیے ذرا سی تمہیداً کچھ گفتگو پیش کروں گا. سنیے گا, تھوڑی سی علمی گفتگو بھی ہے اور انشاءاللہ آپ محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کو سکون بھی ملے گا. سنیے گا, رسول گرامی نے کہا تھا, اور یہ ینابیع المودہ کی روایت ہے. ینابیع المودہ اہل علم جانتے ہیں کہ سید سلیمان قندوزی اہل سنت کے عالم دین ہے, ان کی تعریف کردہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک چیپٹر بنایا ہے 12 کا عدد کے عنوان سے, باب 12. 12 کے عدد کا ایک چیپٹر بنایا ہے. اس کی پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میرا عنوان امامت ہے, اس لیے پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں, 12 کے عدد کی پہلی حدیث, کیونکہ ہم 12 امام کو ماننے والے ہیں. تو آپ سنیے گا پہلی حدیث. سیکونو, وہ لکھتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, سیکونو ائمتی 12 من بعدی. ان قریب میرے بعد 12 امام ہوں گے. اولہم علی و آخرہم مہدی. ان کا پہلا علی ہوگا, ان کا آخری مہدی ہوگا. نیچے وہ لکھتے ہیں اپنا حاشیہ ڈال کے سید سلیمان قندوزی کہ اس روایت کے اندر بیچ کے نام تحریر نہیں ہے. پہلا نام بتا دیا علی, آخری نام بتا دیا مہدی, اور عدد بتا دیا کہ 12 امام میرے بعد ہوں گے. لیکن اتنا طے ہے, توجہ رکھے گا, اتنا طے ہے کہ جو بیچ کے افراد ہیں نا, یا علی جیسے ہوں گے یا مہدی جیسے ہوں گے, یا علی جیسے ہوں گے یا مہدی جیسے ہوں گے. اچھا, اگلی حدیث انہوں نے لکھی, باب تو 12 کا عدد ہے, کہے نا 12 کا باب ہے. 12 کہتے 12, ٹھیک ہے, ہم 12 نہیں ہے, 12 امام کے ماننے والے ہیں. تو 12 کے عنوان سے جتنی حدیثیں ان کو مل پائیں انہوں نے لکھ دی. یہ الگ بات ہے کہ بعض نے کہا کہ بھائی یہ کتاب ہی ضعیف ہے, بعض نے کہا کہ یہ چیپٹر ضعیف ہے, بعض نے کہا یہ احادیث ضعیف ہے, الگ الگ باتیں. تو اب سنیے گا, اگلی حدیث انہوں نے لکھی کہ رسول اللہ نے ایک دن یہ فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور ایک ایک کے نام بھی تعلیم دیے. فرمایا علی ہوں گے, پھر حسن ہوں گے, پھر حسین ہوں گے, اور پھر یہ فرمایا کہ حسین کی صلب سے, حسین کی نسل سے 9 ہوں گے. یہاں پر بقیہ 9 کا تذکرہ نہیں کیا, یہ دوسری حدیث ہے. تب یہ 3 امام کا ذکر آ گیا, بقیہ 9 کا تذکرہ نہیں کیا, یہ دوسری حدیث ہے. ٹھیک ہے, تیسری حدیث انہوں نے نقل کی, اس میں پھر رسول اللہ کے یہ جملے میرے بعد 12 امام ہوں گے, اور اس کے بعد 12 کے نام رسول خدا نے 12 نام بیان فرمائے. میں ابھی سب حدیث ظاہر ہے کہ پوری نہیں پڑھ سکتا, ظاہر ہے کہ میں آپ کو نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. چوتھی حدیث ہے, رسول اللہ نے کسی اور بزم میں, اب یہ مختلف اوقات کی حدیث ہے, کسی وقت میں یہ فرمایا, کسی وقت میں یہ فرمایا. ایک اور موقع پر رسول اللہ نے نام کے بعد ولدیت بھی تعلیم دی کہ علی ابن ابی طالب, حسن ابن علی, حسین ابن علی,
ٹھیک ہے، علی زین العابدین ابن حسین، ٹھیک ہے. تو اب نام کے ساتھ ولدیتیں بتائیں. ایک اور حدیث بیان کر دی، نتیجہ یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فقط نام والا بھی امام نہیں ہو سکتا، یہی ولدیت ہو تو امام ہوگا. اچھا اب کوئی کہہ دے کہ میرا نام علی ہے، میرے باپ کا نام حسین ہے، تو میں بھی امام ہوں، علی ابن حسین. ایک اور حدیث میں رسول خدا نے نام کے ساتھ ولدیت کے ساتھ القاب بھی بیان کیے. علی ابن ابی طالب امیر المومنین، حسن ابن علی المجتبی چنا ہوا، حسین ابن علی الشہید بکربلا، علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین، عبادتوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا سردار. تو اب پوری امت 12 لے کر بھی آئے اور علی بھی لے آئے نام والا. ابھی نام والا ولدیت بھی ویسی ہی ہو، ابو طالب ولدیت ہو، عمران نام ہو. ابو طالب کا حضرت ابو طالب کا اصل نام عمران تھا، تو اب سنیے ابو طالب ولدیت بھی وہی ہو، علی لا کر بھی لے. امیر المومنین کہاں سے لائیں گے؟ مجتبی کہاں سے لائیں گے؟ شہید کربلا کہاں سے لائیں گے؟ عبادتوں کی زینت کہاں سے لائیں گے؟ باطن العلوم، علوم کے پھیلانے والا کہاں سے لائیں گے؟ صادق الوعد، وعدے کا سچا کہاں سے لائیں گے؟ غصے کو پی جانے والا کہاں سے لائیں گے؟ نقاوت نقویہ، پاکیزگی والا کہاں سے لائیں گے؟ ہیبت عسکریہ، عسکری کی ہیبت کہاں سے لائیں گے؟ تقوی کا تقوی کہاں سے لائیں گے؟ اور مہدی کی غیبت کہاں سے لائیں گے؟ نعرہ حیدری، صلوات پر محمد وآل محمد. اور پھر ایک بات لکھی، کیا لکھی؟ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے آئمہ ولدیتیں بھی وہیں سے لاتے ہیں، القابات بھی وہیں سے لاتے ہیں. وہ اور ہوتے ہیں جو آتے ہیں، کچھ سرداری پاتے ہیں، کچھ رتبہ دنیاوی پاتے ہیں، پھر ادھر ٹائٹل اور ادھر ٹائٹل لگواتے ہیں، کبھی امیر المومنین کہلواتے ہیں، اور رسول کا بنایا ہوا منصوص من اللہ امام وہ ہوتا ہے جو آتا بھی اللہ کے پاس سے ہے، لقب بھی اللہ کے پاس سے لایا کرتا ہے. اس کو القابات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بھائی مجھے کوئی سچا کہہ دے، مجھے کوئی علوم کا ماہر کہہ دے. اتنے واقعات ہیں چھٹے امام کے، انشاءاللہ اگر کچھ موقع ہوا تو میں چھٹے امام کی کچھ بات کروں گا. امام جعفر کی چونکہ ہم جعفری ہیں تو ہمیں امام کے بارے میں کچھ بات پتہ ہونی چاہیے. لیکن عزیزان گرامی ایک شرعی مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی چھٹے امام کے پاس ایک شخص آئے، اور اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے، اب میں نام تذکرہ نہیں کرتا. انہوں نے امام موسی کاظم کو، میں نے کہا ایک بات عرض کی تھی، میں وہیں سے متصل ہو جاتا ہوں، کہ امام بچپنے میں بھی امام ہوتا ہے. 2 واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، ایک فطرس والا واقعہ، ایک اشرح کو چیرنے والا واقعہ. آج ذرا علم کی بات بھی سن لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ قبلہ آئے تو ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے. تو اب کچھ علم کی بات بھی سن لیجیے گا. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، بہت بڑا نامور عالم ہے، نام نہیں لیتا، بہت مشکلات ہیں نام لینے میں. انہوں نے کہا کہ آپ کے صاحبزادے ایسی جگہ سے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سے نا لوگ آگے سے گزر رہے ہیں. اب عالم اسلام میں ایک مسئلہ تو یہ ہے، اختلاف تو یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جعفری عقیدے والا، اثنا عشر والا، مولا متقیان کا چاہنے والا، حسینی، اس کے آگے سے آپ گزر جائیے، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. فقہ جعفریہ کا یہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ فقہ جعفریہ کا تو یہی مسئلہ ہے، گزر جائیے آگے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب امام موسی کاظم ایک ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، چھٹے امام کے بیٹے امام موسی کاظم تھا، تو امام ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی تھی. تو ان بزرگ نے
اب میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ تک اگر شاید نام پہنچ جائے. 2 سال جنہوں نے پڑھا تھا، صرف 2 سال جنہوں نے پڑھا تھا اور ایک ٹائٹل لیے بیٹھے تھے امام ہونے کا ہی، وہ کہنے لگے فرزند رسول آپ کا بچہ اس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے جس جگہ پر گزرگاہ ہے، لوگوں کا آگے سے آنا جانا ہے، اور ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا نماز میں خلل واقع نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا اگر اعتراض میرے بیٹے سے ہے تو مسئلہ بھی میرے بیٹے سے معلوم کر لو، اس لیے کہ میں نہیں، میرا بچہ بھی امام ہے، موسی کاظم بھی امام ہے. تو اب امام کی نماز ختم ہوئی. ابھی بچپنے کا واقعہ ہے، 7 یا 9 برس سے لکھا. آئے حضرت کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، چھوٹے صاحبزادے آپ نے نماز پڑھی ہے، غلط پڑھی ہے میرے حساب سے، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں. کہا اچھا، کہا اگر قرآن کی ایک آیت سنا دوں اور تیری بات کو بھی باطل کر دوں تو؟ کہا اچھا کیا سنائیں گے؟ کہا قرآن یہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم وہ ہیں، پروردگار اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ہم وہ ہیں جو لوگوں کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں. جو خدا رگے گردن سے زیادہ قریب ہو اس کے درمیان لوگ کیسے آ جاتے ہیں؟ بڑے واقعات ہیں اہل بیت اطہار کے. بچپن کا یہ عالم ہے کہ قرآن یوں سناتے ہیں کہ باقی کا پورا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے. لہذا امام بچپن میں امام ہے، امام جوانی میں امام ہے، امام بڑھاپے میں امام ہے. چلے بڑھاپے کا بھی ایک واقعہ کل سنانا چاہ رہا تھا، بات رہ گئی تھی. آج کچھ تعداد زیادہ ہے، یعنی کچھ اور افراد بھی آئے ہوئے تو سن لیجئے. امام علی النقی کا واقعہ بہت کم تذکرہ ہوتا ہے. امام علی النقی 10ویں امام کا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام علی النقی کو متوکل عباسی نے کہا 42 سال کی مولا کی عمر مبارک ہے، ٹھیک ہے، 42 سال. 42 سال میں عام طور پہ انسان میں اتنی پھرتی نہیں ہوتی. عام طور پہ انسان میں، توجہ رکھیے گا میرے جملوں کی طرف کہ کوئی غلط اس کو نہ لے جائے، عام طور پہ انسان میں اتنی پھرتی نہیں ہوتی کہ وہ مہارت سے تیر اندازی کر سکے اور نشانہ بالکل صحیح لے سکے. اس دور میں بھی اگر 42-45 سال کے بندے کو آپ رائفل یا اسنائپر پکڑا دیجئے اور کہیے کہ ایگزیکٹ وہ ڈاٹ جو دکھ رہا ہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یا آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر اس پہ نشانہ لگاؤ، یا آنکھ یا ہاتھ چوکے گا، یعنی جس کی وجہ سے نشانہ چوکے گا، ٹھیک ہے نا. یہ تقاضا ہے، بشری ہے. اب متوکل نے امام کو زج کرنے کے لیے یا نعوذ باللہ من ذالک امام کو نیچا دکھانے کے لیے تیر اندازی کا مقابلہ رکھا اپنے دربار میں متوکل عباسی نے، اور اس کو ٹائٹل دیا گیا تاریخ میں اخبث العباسیین کا. عباسیوں میں خبیث ترین یہ تھا. آپ کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، زیارت کے جملے پڑھتے ہیں نا آپ، امام حسین کی زیارت کے جملے، یہ زیارت عاشورہ میں بھی ہے، زیارت والسب کے آخر میں بھی اسی طرح کے جملے ہیں کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا فافوز فوزا عظیما، میں بلند درجوں پر فائز ہوتا. اے حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا. اور مولا رضا نے بھی یہ تعلیم دیا ہے. پسر شبیب سے کہا تھا، ریان بن شبیب سے، جو میں نے پہلی محرم کو روایت پڑھی تھی، ادھوری روایت پڑھی تھی، اس کا ایک جملہ سن لیجیے گا. ریان بن شبیب سے کہا تھا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے وہ ثواب ملے مثل لمن استشهد مع حسین ابن علی، وہ جو حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہو گئے، اگر تجھے وہ ثواب چاہیے. اب بس میں بیٹھے ہوئے نا جتنے افراد یہاں پر اس فرش عزا پر، سب چاہتے ہیں نا کہ کربلا والوں والا ثواب مل جائے. چاہتے ہیں اپنی چاہتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں بھائی شہدائے کربلا کے ساتھ شریک ہونا، حبیب ابن مظاہر کے ساتھ محشور ہونا، بلیر حمدانی کے ساتھ محشور ہونا. امام رضا نے فرمایا، 8ویں امام نے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے وہی ثواب مل جائے تو ایک متا ما ذکرتا، جب موقع ملے، جب ذکر کر سکے، ایک جملہ کہا کر، یا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا.
فافوز فوزا عظیما، تو بلند درجوں پر فائز ہو جاتا۔ زیارت کے جملوں کو معمولی نہ سمجھے۔ اچھا اگر آپ کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ کہیں گے مولانا صاحب نے بتا تو دیا لیکن اب یہ یاد تو نہیں رہا، مجلس تمام ہو گئی، اب یہ کیسے کہیں؟ تو میں آپ کو آسان سا حل بتاتا ہوں۔ اہل بیت کے گھر میں نا کمی نہیں ہے، آپ کے پاس نیت ہونی چاہیے۔ آپ یہ جملہ اردو میں بول دیجئے گا، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتا تو بلند درجوں پہ ہوتا۔ جب جب ذکر حسین ابن علی کا آپ کے ذہن میں آئے، جب جب یاد آ جائے حسین ابن علی کی، کاش مولا حسین آپ کے ساتھ ہوتا، شہدائے کربلا کا کے ساتھ محشور ہو جائے۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، تیر اندازی کا اس سے مقابلہ رکھا۔ ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش حسین ابن علی آپ کے ساتھ ہوتا۔ وہ بھی یہی کہتا تھا متوکل، یا لیتنی کنت معکم، اس معکم میں اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہوتا سے مراد تھی یزید کے ساتھ کہتا تھا کاش اے یزید تیرے ساتھ ہوتا تو حسین سے بدلہ لیتا۔ اتنا خبیث ترین آدمی تھا کہ اس کے سامنے ایک شخص لایا گیا جو بہت بڑا محدث تھا اور بوڑھا آدمی تھا۔ متوکل نے، اب میں ذرا تعارف کرا رہا ہوں متوکل کا تاکہ واقعے کا آپ کو لطف آ سکے۔ متوکل کے سامنے وہ بوڑھا محدث لایا گیا، متوکل نے چھیڑنے کی غرض سے کہنے لگا مجھے یہ بتا کہ میرے دو بچے اچھے ہیں یا علی کے دو بچے حسن و حسین اچھے ہیں؟ بغض علی اتنا تھا اس کے دل میں۔ اس نے کہا تیرے بچے کہاں ہو، علی ابن ابی طالب کے بچے کہاں؟ کہا میں نے رسول خدا کے سلسلے سے ایک حدیث سنی ہے، یعنی مجھ تک پہنچی ہے کہ من احبہما، رسول نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا، حسن و حسین کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور فرمایا تھا من احبہما فہوا فی الجنت معی، اگر کوئی ان دونوں سے محبت کرے گا، حسن و حسین سے محبت کرے گا، فہوا فی الجنت معی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہا یہ تو ہے حسین کے بارے میں، رسول کے بچوں کے بارے میں، تیرے بچے کہاں ہوئی؟ اس کے لیے کیا کچھ وارد ہوا یا کیا کوئی فضیلت ہے؟ اس نے اس کو سزا دی 1000 کوڑے کی۔ 1000 کوڑے میں انسان مر جاتا ہے، بعض دفعہ 50-100 کوڑے میں مر جاتا ہے۔ 1000 کوڑے کی سزا دی۔ اطراف کے لوگوں نے بتایا حضور یہ شیعہ محدث نہیں ہے، یہ ہمارا محدث ہے، اہل سنت کا محدث ہے، ہمارے عقیدے والا ہے۔ کہا اچھا چلو پھر سزا کم کرتا ہوں، 500 کوڑے مارو۔ کہا کیوں؟ اب تو آپ کے عقیدے والا ہے نا۔ کہا نہیں، بھرے دربار میں حسن حسین کی فضیلت بیان کیسے کی؟ اتنا بغض تھا اس کے دل میں۔ اب سمجھ میں آ گیا متوکل کیسا بندہ تھا۔ اس نے امام کے دور میں تھا، امام علی النقی کے دور میں، اس نے تیر اندازی کا مقابلہ کروایا۔ 42 سال کے مولا نقی ہے۔ عنوان ذہن میں رہے اور بات ذہن میں رہے جس بات کے تحت میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بچپنے میں امام ہے، جوانی میں امام ہے، بڑھاپے میں امام ہے۔ کل میں نے بچپن کی بات کی تھی، آج ایک واقعہ سنایا، اب بڑھاپے کا سن لیجئے۔ بڑھاپا تو خیر نہیں کہہ سکتے، علیہ کا واقعہ سن لیجئے۔ ایک تیر اندازی کا مقابلہ رکھایا اور اس لیے رکھوایا تاکہ امام علی النقی کو نیچا دکھا سکے، اور سب بڑے بڑے تیر انداز آئے، سب نے نشانے لیے اور پرفیکٹ نشانہ، بالکل ٹھیک نشانہ، بالکل صحیح نشانہ۔ آخر میں کہنے لگا متوکل کہ حضور ذرا آپ بھی نشانے بازی اور تیر اندازی کیجئے نا، ذرا آپ بھی اپنا جوہر دکھائیے۔ امام نے کہا ابھی ہم کھیل تماشوں سے اور ان چیزوں سے باز ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور اس نے کہا نہیں، اب جب سب نے ہی نشانے لگا لیے اور ایسے کمال کے نشانے لگائے ہیں کہ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ بھی ذرا اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ آپ تو کہتے نا ہم امام ہیں، ہم امت کے امام ہیں۔ امام نے کہا اچھا تو کیا تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے نشانے میں کتنی طاقت ہے اور میرے ہاتھ میں کتنی صلاحیت ہے؟ تیر اور کمان لائے گئے امام کے سامنے۔ امام نے، اب دیکھیں ہر شخص نے
تیر جھوڑ کے کمان میں نشانے پر نشانہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن علی النقی چونکہ امام ہے، میں نقطہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ وہ امام ہے اور امام امت سے بہتر ہوتا ہے، کل اس نقطے کو بھی جسٹیفائی کروں گا، امام امت سے بہتر ہوتا ہے، اگر برابر بھی ہو تو بیکار ہے، بھائی تم مجھ جیسے ہو میں تم جیسا ہوں، فائدہ نہیں ہے پھر امام ہونے کا، امام کو امت سے بہتر ہونا چاہیے، تو اب ایسا کوئی نشانہ ہو امام کا جو ان سے بہتر ہو، امام نے ایک تیر جھوڑا اور نشانے پر لگایا، نشانے پہ لگانے کے بعد دوسرا تیر جھوڑا اور وہی تیر جو ابھی لگا ہوا تھا، تیر نشانے پہ لگا ہوا ہے، اس تیر کو پچھلا تیر چیرتا ہوا گیا اور ٹھیک نشانے پر لگا، اس کے بعد ترکش سے تیسرا تیر نکالا اور تیسرے تیر نے دوسرے تیر کو چیرا اور نشانے پر لگا، 10 تیر امام نے لگائے اور سب تیر انداز ہکا بکا، ایسا نشانہ کون لے سکتا ہے؟ امام نے کہا اب بھی تجھے شک ہے کہ میں امام ہوں یا اور تیرے پاس تیر اور کمان ہے تو نشانے اور دکھاؤں؟ لہذا امام کون ہے؟ جو بچپنے میں امام ہے، جو جوانی میں امام ہے، جو بڑھاپے میں امام ہے، اپنے ہر لہجے میں امام ہے، اپنی ہر حالت میں امام ہے، منصوص من اللہ ہے، یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا اس کو سمجھ لیجیے، منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے ہوگا، کیوں؟ اچھا اب میں جو بات کر رہا تھا نا، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اب میں وہیں پہ آ کے اختتام کروں گا، منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ سیکون ائمتی اثنا عشر من بعدی اولہم علی و آخرہم مہدی، میرے بعد 12 امام ہوں گے، پہلے علی ہوں گے، آخری مہدی ہوں گے۔ اچھا تو ایسا کرتے ہیں کہ تمام مفتیان کرام، علماء کرام، جہاں تک بات جا رہی ہے اور اس میڈیا کے ذریعے سے بھی کچھ بات آگے تک جاتی ہے، عالم اسلام بلکہ اس پورے عالم میں ایک ناجی کی تلاش اور ایک ناجی کے منتظر ہے، ناجی یعنی نجات دینے والا، اتنا ظلم و جور ہو رہا ہے، سب منتظر ہیں کہ کوئی تو آئے اور اس سسٹم سے ہمیں نکالے، ادیان عالم بھی اس سے اس کے منتظر ہے، جیسے وید میں تذکرہ ہے منصور کا، امام مہدی کا نام ہے منصور، وید میں تذکرہ ہے، ہمارے جو ہندو بھائی بیٹھے ہیں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، منصور، امام مہدی کا نام منصور تذکرہ ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف ادیان میں مختلف نام ہیں، لیکن امام مہدی کا ایک نام ہے کہ ایک آئے گا جو ہمیں نجات دے گا۔ اچھا تمام اسلام والے یعنی مسلمان بھی جو ہے وہ مانتے ہیں کہ ایک مہدی ہیں جو آئیں گے، سلسلہ رسالت اور گھرانے رسالت سے ہوں گے اور وہ آ کر ہمیں نجات دیں گے اور عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ تو میں مفتیان کرام سے جہاں تک بات جا رہی ہے، اور آپ بھی کبھی کسی سے بیٹھے تو بات کیجیے گا، بھائی مفتیان کرام سر چھوڑ کر بیٹھ جائیں، الگ الگ فرقے ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف زاویے دیکھنے کے، سب بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی وہ جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا تھا نا کہ وہ مہدی کہ جو نجات دے گا اور وہ جو آئے گا اور وہ جو ہم کو پریشانیوں سے نکالے گا، تو سب بیٹھ جاتے ہیں اور ایک پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ وہی مہدی ہے، یہ وہی مہدی ہے جس کا وعدہ رسول نے کیا تھا، سب مل کر اتفاق کر لیتے ہیں اور ایک بندہ چوز کر لیتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اگر اتفاق کر بھی لیں تو سب یہی بولیں گے کہ بھائی وہ تو آئے گا، یہ ہمارے بنانے سے نہیں بنے گا، یہ ہم مل بانٹ کے طے کر بھی لیں کہ یہ بندہ وہ مہدی ہے جس کا رسول نے وعدہ کیا تھا،
تو بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وعدہ رسول نے کیا ہے, آئے گا رسول کی طرف سے, بھیجے گا پروردگار. تو جب آخری کے بارے میں تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اجتماع کر کے اور مشاورت کر کے آخری کو طے نہیں کر سکتے, تو پہلا کیسے بنا لیا؟ بھائی وہ پہلا بھی رسول میں دے گا نا, وہ پہلا بھی رسول دے گا. جب آخری رسول دے گا, آخری اللہ کی جانب سے آئے گا, تو پہلا بھی اللہ کی جانب سے آئے گا. بیٹھ کر طے نہیں ہو سکے گا کہ پہلے یہ بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ نہیں. جسے رسول بنا دیں گے وہ ہوگا. اور پھر میں نے عرض کیا تھا, بس اس کو تمام کرتا ہوں, کہ کمالات میں, فضائل میں وہ ہر لحاظ سے, ہر طریقے سے اعلیٰ و ارفع ہوگا. علم کے معاملے میں, شجاعت کے معاملے میں, ہر لحاظ سے, نہ ظاہری عیب ہے نہ باطنی عیب ہے, وہ امام ہو سکتا ہے. ذرہ برابر اگر عیب ہے, ذرہ برابر, امت کا امام نہیں ہو سکتا. بس اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میں نے اپنے موضوع کو بس یہاں پر روک دیا, اور کل انشاءاللہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہر چیز امام مبین کے اندر اللہ نے کیسے بند کر کے رکھی ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. آج پھر اس پر بات رہ گئی, میں نے پھر امام مہدی کا بھی کچھ تھوڑا سا تذکرہ کرنا تھا. ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر بند کر کے رکھا ہے. بس یہ روایت سن لیجیے, میں منزل مسائل پر آتا ہوں. جیسے یہ آیت اتری نا کہ ہم جو ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارہم, ہم مردے کو زندہ کریں گے اور جو تم آگے بھیجو گے اس کو ہم لکھ لیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر مقرر کر دیا ہے. توجہ رہے, کتاب مبین نہیں کہا. کتاب مبین کے اندر آیت الگ ہے. کتاب مبین یعنی کھلی ہوئی کتاب, پوری ایسی کتاب جو بہت واضح ہو. کتاب مبین اور ہے, امام مبین اور ہے. کل اس کے اوپر گفتگو کروں گا, لیکن ابھی اس امام مبین کو سمجھ لیجیے. جیسے ہی آیت اتری نا کہ ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر بند کر دیا ہے, ایک بڑے صاحب اٹھے اور کہنے لگے, حضور یہ بتائیے کہ وہ امام مبین کون ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کو اللہ نے بند کر دیا ہے, ہر چیز کو قید کر دیا. ہر چیز سمجھتے ہیں, کائنات کا سارا علم امام مبین کے ہاتھ میں ہے. اب وہ امام مبین کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے پاس سارا علم ہے, ساری چیزیں ہیں؟ وہ کون ہے؟ تو ایک مرتبہ جیسے ہی آیت اتری تو ایک بڑے صاحب اٹھے اور کہنے لگے, حضور یہ بتائیے کہ امام مبین کون ہے؟ کیا توریت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا, تشریف رکھیے ابھی بتاتا ہوں. کچھ دیر گزری, رسول اللہ صاحب سے بات کر رہے تھے, کچھ دیر گزری پھر بلند ہو گئے, کہنے لگے کیا وہ زبور ہے؟ فرمایا کہ آپ ذرا تشریف رکھیے ابھی بتاتا ہوں. پھر کھڑے ہوئے, کہنے لگے انجیل ہے. کہا تشریف رکھیے بتاتا ہوں کہ امام مبین کون ہے. پھر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کیا قرآن مجید ہے؟ ہر چیز امام مبین کے اندر ہے, تو امام مبین سے مراد یہ قرآن ہے؟ فرمایا آپ تشریف رکھیے بتاتا ہوں. پھر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے صحف ابراہیم و موسیٰ ہے. سورہ اعلیٰ میں ذکر ہے نا, آخری میں صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے, حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر صحیفے بھی اترے تھے. کہا صحف ابراہیم و موسیٰ ہے جس کے اندر ہر چیز بند ہے. کہا تشریف رکھیے بتاتا ہوں. پھر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ حضرت صالح پر کچھ باتیں اتری تھی, تو کیا وہ امام مبین ہے؟ رسول اللہ نے کہا بیٹھ جائیے. 9 مرتبہ کھڑے ہوئے, 9 مرتبہ رسول نے کہا تشریف رکھیے بتاتا ہوں, تشریف رکھیے بتاتا ہوں. اللہ نے, میں کہوں گا اللہ کے رسول کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ کمال کا تھا. رسول نے کہا کہ تشریف رکھیے بتاتا ہوں, تشریف رکھیے بتاتا ہوں, تشریف رکھیے بتاتا ہوں. فدخل علی فی المسجد, علی مسجد میں داخل ہوئے. کہا کھڑے ہو جائیے, کہا کھڑے ہو جائیے. وہ کھڑے ہو گئے. کہا سوال پوچھیے. کہا یا رسول اللہ
امام مبین کون ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کو بند کر کے رکھا ہے، کہ وہ جو مسجد کے دروازے سے آ رہا ہے، وہ جو مسجد کے دروازے سے آ رہا ہے وہ ہے امام مبین. ایک آفتاب پسے آفتاب آتا ہے، ایک آفتاب پسے آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. علی کے گھر میں ہی علی جیسا پیدا ہوگا وہ امام بنے گا. حسین کے گھر میں علی جیسا پیدا ہوگا وہ امام بنے گا. ادھر ادھر نہ جائیے، بھٹک جائیں گے عزیزان گرامی. بس عزیزان گرامی، اس امامت کو بچانے کے لیے آج مجھے ایک ایسے نامانوس شہید کا تذکرہ کرنا ہے جس کی شہادت کے بارے میں آپ نے بہت کم سنا ہوگا یا بہت کم معلومات ہوگی، لیکن حق اس کا یہ ہے کہ اس کا بھی ذکر کیا جائے. اور میں جہاں بھی عشر اولیاء سے خطاب کرتا ہوں، تیسری محرم کو ان کا تذکرہ کرتا ہوں، ان کے مسائل پڑھتا ہوں. سعید ابن عبداللہ، امام حسین کے پاس کمال دیکھیے گا. عزیزان گرامی، بس میں 5 منٹ لوں گا. مجھے معلوم ہے کہ اب بس اس کے بعد نوخوانی اور پھر جو ہے ماتمداری، اس کے بعد جو ہے نا نماز کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. تو آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں گا. سنیے گا، اس بات کو توجہ سے سنیے گا. عزیزان گرامی، امام حسین کے پاس کربلا میں 6 ماہ سے لے کر 110 سال تک کا نمونہ عمل موجود ہے. کربلا میں امام حسین کے پاس 6 ماہ سے لے کر 110 سال تک کا نمونہ عمل موجود ہے. بھائی، آپ جس ایج کے ہیں اس ایج کا نمونہ عمل تھامیے اور کربلا سے درس لے لیجیے. آپ کے گود میں ششماہا ہے، اس کے لیے بھی کربلا میں درس ہے. بچے چھوٹے ہیں، 4-5 سال کے ہیں تو اون محمد کو دیکھیے. تھوڑا بچہ بڑا ہے، لڑک پن میں ہے تو جناب قاسم ہے، اور جوان ہے تو علی اکبر ہے، اور جوان ہے اور مکمل جوانی میں ہے تو حضرت عباس ہیں، اور مزید بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے تو حسین ابن علی خود ہیں، بہت زیادہ بوڑھا ہے. حبیب ابن مظاہر ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، 90-95-100 برس کا ہے، اور چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کی کربلا سے درس لے لے تو سعید ابن عبداللہ سے درس لے لے. سنیے گا سعید ابن عبداللہ نے کس طرح سے امام کا ساتھ دیا. سعید آئے شب عاشور کی شب، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا میں بڑا فکر مند ہوں. اچھا، 110 سال کا بوڑھا شخص، کیا عالم ہوتا ہے اس کا؟ سننے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ویژن کا مسئلہ ہوتا ہے، آنکھ کا مسئلہ ہوتا ہے، ہاتھ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں راشا ہوتا ہے. بدن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ گھوڑے یا سواری کو سنبھال سکے. یعنی نہ اسلحہ سنبھال سکتا ہے، نہ سواری سنبھال سکتا ہے، نہ سننے کی اتنی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی دور تک صلاحیت ہے. اگر دور سے کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے دیکھ نہیں سکے گا. اب ایسا شخص ہے لیکن لشکر حسین میں ہے. اب آپ اس سے تصور کیجئے کہ اگر آپ لشکر حسین میں، کام ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. آپ کو اگر کام کرنا ہے نا حسین ابن علی کے لیے تو آپ کام خود ہی ڈھونڈیے گا. آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا میں بڑا فکر مند ہوں. کل جب ہماری جنگ ہوگی، یعنی ہماری یزید کے لشکر سے جنگ ہوگی، تو میں کیسے جنگ کروں گا؟ میں بڑا مشکل میں ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. امام نے کہا سعید، آپ بوڑھے ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے،
دکھائی اور سنائی میں کچھ کمی بھی ہے، بدن گھوڑے پر سنبھل بھی نہیں پائے گا، میں آپ سے بیعت کو اٹھا رہا ہوں. شب عاشور بیعت لی تھی نا مولانا نے سب سے، کہ آپ سے بیعت کو اٹھا رہا ہوں. صحیح. کوفہ کا راستہ دیکھ لیجئے اور پیچھے خیامگاہ کی طرف سے نکل جائیں گے. صحیح. اگر جنت میں مقام اعلیٰ کا خوف ہے کہ وہ چلا جائے گا تو اس کا میں ضامن ہوں. یہاں تک آئے ہو نا؟ صحیح. آپ یہاں تک آئے نا، اور اب شہادت تو سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے شہید ہو یا کیسے جنگ کرے، تو مقام اعلیٰ تو نہیں ملے گا کہ امام حسین کے ساتھ، وہ بھی میں دوں گا تمہیں. سب تو مل رہا ہے. کوفہ کا راستہ بھی دکھا رہے ہیں، جنت کا وعدہ بھی امام حسین کر دیں، بیعت بھی اٹھا رہے، کہہ رہے واجب ساقط ہو گیا، جنگ تم پہ سے ساقط ہے، جنگ نہیں کرنی، ضرورت نہیں ہے. سعید کہنے لگے نہیں مولا کچھ تو کروں گا، سوچتا ہوں اس بارے میں. صبح عاشور آئی اور ظہر کی نماز کے وقت امام نے صفوں کو تیار کرنے کا کہا. صفیں تیار ہوئیں اور اصحاب کھلے آسمان تلے نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہوئے. امام آگے امامت کروا رہے ہیں. سعید آئے اور کہنے لگے مولا میں نے کام ڈھونڈ لیا اپنے لیے. کیا کام ڈھونڈا ہے آپ نے؟ کہا مولا ابھی آپ نماز پڑھائیں گے اور آپ کی طرف دشمن تیر پھینکنا شروع کرے گا، تیر پھینکنا شروع کرے گا. آپ نماز پڑھائیے، میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں. ان بوڑھی پسلیوں میں اتنی طاقت تو ہے کہ اپنے اوپر تیر لیتا جائے اور اپنے امام کی حفاظت کر لے. سمجھ رہے ہو مقام امامت کو؟ سمجھ رہے ہو کہ امامت کی حفاظت کیسے کرنی ہوتی ہے؟ سعید آگے کھڑے ہو گئے. 110 سال کا بوڑھا امام کے آگے کھڑا ہو گیا اور دعا کرتا جا رہا ہے کہ پالنے والے بس مہلت اتنی دینا کہ امام حسین کی نماز تمام ہو جائے. کبھی دائیں جھکتے ہیں، کبھی بائیں جھکتے ہیں، تیر کھاتے جاتے ہیں، ایک طرف تیر دوسری طرف تیر. آپ سوچئے نا، تیر اس زمانے میں اسی طرح کام کیا کرتے تھے کہ جس زمانے میں اس زمانے کا اسلحہ کام کیا کرتا ہے. ایک تیر کھایا، دوسرا تیر کھایا، دائیں بائیں جھک کر تیر لیتے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امام کو تیر نہ لگنے پائے. 16 تیر اپنے سینے پر لیے، 16 تیر. بس ادھر امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. سعید زمین کربلا پر گرے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو. اور گرنے کے بعد کہنے لگے حل وفیتو یابن رسول اللہ، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کر دی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کر دی؟ امام کہنے لگے، فرمانے لگے جعلک اللہ من المصلین یا سعید. سعید اللہ آپ کو نمازیوں میں سے قرار دے گا. آپ نے نماز نہیں پڑھی نا، آپ نے حسین کی نماز کی حفاظت کر دی. اور پھر امام نے سعید کا سر اپنے گود میں لیا اور پھر فرمانے لگے سعید انت امامی فی الجنہ. سنیے گا امام حسین کے جملے. امام کہنے لگے انت امامی فی الجنہ، سعید آپ جنت میں آگے آگے ہوں گے، حسین پیچھے پیچھے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی آگے کھڑے ہو کر نماز میں حفاظت کی ہے. بس ایک مرتبہ سعید نے جیسے ہی سنا نا، مولا نے دعا دی ہے، کہا ہے انت امامی فی الجنہ، اے سعید آپ جنت میں آگے آگے ہوں گے. امام نے کو فوراً کہنے لگے مولا پھر میرے جسم سے تیر نہ نکالیے گا. کہا کیوں سعید؟ کہا مولا ابھی تو آپ نے کہا نا جنت میں آگے آگے ہوں گے، قیامت میں آگے آگے ہوں گے. مولا تو میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لخت جگر کے لیے کتنے تیر اپنے سینے پر کھائے ہیں. بس سعید کی آنکھیں بند ہونے لگی. کہنے لگے مولا ایسا محسوس ہوتا ہے سر زانو پر ہے مولا کے، مولا ایسا محسوس ہوتا ہے دائیں جانب کوئی بیٹھا ہے. کہا سعید میرے دائیں جانب میرے بابا علی مرتضیٰ تجھے جنت سے لینے کے لیے آئے ہیں.
کہا پھر مجھے محسوس ہوتا ہے بائیں جانب بھی کوئی بیٹھا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے. کہا ہاں ایسا محسوس صحیح ہو رہا ہے کہ میرا بھیا حسن مصطفیٰ جنت سے تجھے لینے آ رہا ہے. کہا مولا کوئی سرحانے بھی بیٹھا ہے؟ کہا سرحانے رسول خدا بیٹھے ہیں، تیرے اوپر سفید بال کی طرح جنت سے تجھے لینے آئے ہیں. اور اب سعید نے نیم آنکھوں سے آنکھیں بند کر کے کہا مولا پائندی کی جانب سے ایسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے گویا جنت کی ہوا، لیکن محسوس کر رہا ہوں کوئی بیوی بولتے میں آ رہی ہے. کہا سعید اپنے مقام کو سمجھ، پاؤں کو سمیت میری ماں فاطمہ جنت سے لینے تجھے آ رہی ہے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.